إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ ترجمہ: بے شک حبیب ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ ان کے لیے آسمان سے یک بارگی کتاب نازل کی جائے تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان پر حجت قائم کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا بکثرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن میں سے 11 کے اسماء شریفہ یہاں آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اہل کتاب ان سب کی نبوت کو مانتے ہیں، تو جب اس وجہ سے ان میں سے متعدد کی نبوت تسلیم کرنے میں اہل کتاب کو کچھ پس و پیش نہ ہوا تو امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت تسلیم کرنے میں کیا عذر ہے؟ نیز رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجنے کا مقصد مخلوق کی ہدایت اور ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید و معرفت کا درس دینا اور ایمان کی تکمیل اور عبادت کے طریقوں کی تعلیم ہے، اور کتاب کے متفرق طور پر نازل ہونے سے یہ مقصد بڑے کامل طریقے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا تھوڑا بآسانی دل نشین ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس حکمت کو نہ سمجھنا اور اعتراض کرنا کمال درجے کی حماقت ہے۔ سبحان اللہ، کیسا دل نشین اور پیارا جواب ہے۔ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما۔ ترجمہ: اور ہم نے بھیجے بہت سے ایسے رسول جن کا ذکر ہم تم سے پہلے فرما چکے، اور بہت سے وہ رسول جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقتاً کلام فرمایا۔ ورسلاً، اور بہت سے رسول۔ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت سے رسول وہ ہیں جن کا قرآن شریف میں نام لے کر ذکر ہو چکا، اور بہت سے وہ ہیں جن کا اب تک ان کے ناموں کی تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔ ان سب رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ کتنے ہیں جن پر یک بارگی کتاب اتری؟ تو جب سب نبیوں علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی کتاب نہیں اتری تو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یک بارگی کتاب نہ اترنا یہودیوں کے لیے کیوں باعث اعتراض بنا ہوا ہے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ یہ بھی یہودیوں کے اعتراض کے جواب کا حصہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بے واسطہ کلام فرمانا دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے لیے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا جن سے اس طرح کلام نہیں فرمایا گیا، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب کا یک بارگی نازل ہونا بھی دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے انکار کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ آیت کے اس حصے سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء بنی اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت شان والے ہیں کہ ان کا ذکر خصوصیت سے علیحدہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص عظمتیں بخشی ہیں۔ ایک نبی کی خصوصیت تمام نبیوں میں ڈھونڈنا غلطی ہے، جیسے ہر نبی کلیم اللہ نہیں۔